بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ کے پسندیدہ چینل پروفٹ اینڈ پروجنی پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، دوسرے خلیفہ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ تھا کہ ان کے پاس دو نوجوان ایک مسئلے میں جھگڑا کرتے ہوئے حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے کہا، کچھ عرصہ پہلے جو فلاں شخص وفات پا گیا تھا، میں اس مرحوم کا اکلوتا بیٹا ہوں اور اس کی ساری جائیداد پر میرا حق ہے، جبکہ دوسرا نوجوان بھی یہی دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ بھی اس مرحوم کا اکلوتا وارث ہے۔ حضرت عمر نے ان دونوں نوجوانوں سے کہا، کیا تمہارے پاس اپنے اس دعوے پر کوئی گواہ بھی موجود ہے؟ ان دونوں نے کہا، ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا، گواہوں کے بغیر تو فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں افراد نے کہا، آپ اس وقت خلیفہ ہیں، ہم جیسے غریب اور عاجز آپ کے سوا اور کس سے فیصلہ کروائیں؟ حضرت عمر نے یہ سننے کے بعد سر جھکا لیا اور سوچنے لگے، پھر سر اٹھا کر وہاں موجود حضرت عمار یاسر سے کہا، جو کچھ شریعت میں ہے وہ تو میں نے ان نوجوانوں کی خاطر واضح کر دیا ہے کہ تم میں سے جو شخص حق پر ہے وہ دو گواہ لے کر آئے، لیکن ان کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، لہٰذا ان کے مسئلے کا کیا حل کیا جائے؟ حضرت عمار نے فرمایا، اے ابا حفص، ایسے مشکل مسائل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بڑا قاضی یعنی فیصلہ کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا، اے عمار، خدا تجھے جزائے خیر دے، جو بات میں بھول گیا تھا تم نے یاد دلائی۔ تم ان دونوں کو حضرت علی کی خدمت میں لے جاؤ اور سارا قصہ بیان کرو۔ حضرت عمار بیان کرتے ہیں کہ میں ان دونوں نوجوانوں کو لے کر حضرت علی کے گھر کے پاس پہنچا۔ اس سے پہلے کہ حضرت علی کی نگاہ مجھ پر پڑتی، آپ نے گھر کے اندر سے ہی ارشاد فرمایا، اے عمار، ان دونوں افراد کو واپس دارالشرع میں لے جاؤ، میں تھوڑی دیر میں وہاں پر آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد حضرت علی دارالشرع میں پہنچے اور باری باری ان دونوں نوجوانوں کو بلایا اور کہا، سچ سچ بولو، کیا تم اس مرحوم کے حقیقی بیٹے ہو یا نہیں؟ دونوں نوجوانوں نے دوبارہ اسی بات پر اصرار کیا کہ وہ اس مرحوم کا اکلوتا بیٹا اور وارث ہے۔ حضرت علی نے ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا، تمہارے باپ کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے قبر کا پتہ بتا دیا۔ حضرت علی نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ان کے باپ کی قبر پر جاؤ اور ایک طرف سے قبر کو تھوڑا سا کھودو اور اس مرحوم کی ایک ہڈی نکال کر لے آؤ۔ وہ شخص گیا اور قبر کھود کر ہڈی نکال کر لے آیا۔ پھر حضرت علی نے حجام کو بلایا اور ان دونوں نوجوانوں کے خون کی تھوڑی تھوڑی مقدار الگ الگ برتنوں میں نکلوائی، پھر اس مرحوم کی قبر سے حاصل کی گئی ہڈی کے 2 ٹکڑے کیے اور ان دونوں برتنوں میں ہڈی کا ایک ایک ٹکڑا ڈال دیا اور پھر ان دونوں برتنوں کو اوپر سے ڈھانپ دیا گیا۔ جب کچھ وقت گزرا اور ان برتنوں کو دوبارہ دیکھا گیا تو وہاں موجود لوگوں نے ایک عجیب منظر کا نظارہ کیا۔ دونوں برتنوں میں سے ایک برتن میں موجود ہڈی نے سارا خون چوس لیا تھا، جبکہ دوسرے برتن میں موجود خون ویسے کا ویسے ہی موجود رہا اور ہڈی نے اپنے اندر اس کو بالکل بھی جذب نہ کیا۔
یہ دیکھ کر حضرت علی نے جھوٹا دعویٰ کرنے والے نوجوان سے کہا، اگر تو اس مرحوم کا اصلی بیٹا ہوتا تو اس کی ہڈی تیرا خون بھی ضرور جذب کر لیتی، اور جس کے خون کو ہڈی نے جذب کر لیا تھا اس نوجوان کے لیے فرمایا کہ اس مرحوم کی ساری جائیداد اس نوجوان کے حوالے کر دی جائے۔ وہاں موجود صحابہ کرام نے جب یہ عجیب و غریب واقعہ مشاہدہ کیا تو سب کے سب یک زبان ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مدح و ثنا کرنے لگے۔ حضرت عمر آگے بڑھے اور فرمایا، اے ابو الحسن، اللہ تعالی آپ کے بغیر عمر کو دنیا میں زندہ نہ رکھے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، اللہ نگہبان۔